واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین کا یہ لاکھ کروڑ ہاں بلکہ ان گنت شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اس شریعت کا متبع بنایا ہے، اس شریعت کا پیروکار بنایا ہے، جو شریعت کامل شریعت ہے، مکمل شریعت ہے، اور اس شریعت کی یہ خاصیت ہے کہ لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہیں جس طرح دن روشن ہیں، اور اس شریعت پہ چلنے والا کوئی بھی راہی، کوئی بھی مسافر، وہ جب اس شریعت کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، جب اس شریعت محمدی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ در حقیقت اس راستے پہ چلتا ہے کہ جس راستے پہ چلنے والا راہی کبھی کسی موڑ پہ بھی پریشان نہیں ہوتا۔ یہ وہ راستہ ہے جو دارالسلام کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہی دارالسلام ہے جو آیت کریمہ آپ نے خطبہ مسنونہ میں سماعت فرمائی ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العالمین دارالسلام کی طرف بلاتے ہیں، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ گھر، یہ راستہ، یہ منزل، یہ اسی وقت ہی حاصل ہوگی جب ہم اپنی خواہشات کو، اپنے جی میں اٹھنے والی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، ہم ان تمام تعلیمات کو عمل درآمد کرنے میں لگا دیں گے تو تب یہ ہمیں دارالسلام حاصل ہوگا، بصورت دیگر دارالسلام حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم آج کے موضوع میں جس موضوع کی بات کریں گے وہ اسلام کا نظام حدود و تعزیرات ہے، شرعی سزائیں ہیں اور ان کی حکمتیں ہیں۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ دنیا سے کوئی الگ تھلگ معاشرہ نہیں ہے، بلکہ اقوام عالم میں سب سے بہترین معاشرہ وہ معاشرہ تھا جسے مدنی معاشرہ کہا جاتا تھا، جس کے لیڈر، جس کے قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرات، جرم کا ہو جانا یہ ریاست کی ناکامی نہیں ہوتی، جرم اس وقت بھی ہو جاتے تھے۔ ماعز اسلمی کا واقعہ، جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے برائی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ مدنی معاشرہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے قائد تھے، اس ریاست مدینہ کے لیڈر تھے، اس کے رہبر تھے، لیکن جرم تو وہاں پہ بھی ہوا۔ وہ غامدیہ عورت جس سے بدکاری ہوئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ دونوں واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ معاشرہ جتنا مرضی اچھا ہو، جرائم وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ریاست کی ناکامی کم ہوتی ہے، اصل ریاست کا امتحان وہاں پہ ہوتا ہے کہ جرم ہونے کے بعد آپ نے اس جرم کے خاتمے کے لیے، مجرم کو پکڑنے کے لیے
اور اس استبداد اور جبر کا شکار ہونے والے مظلوم کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ ریاست کا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں پتہ لگتا ہے قانون کتنا آپ کے ہاں کتنا سٹرونگ ہے، کتنا مضبوط ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا عمل درآمد کس حد تک یقینی بنایا جاتا ہے۔ اور جب تک کسی بھی ریاست میں نظام عدل قائم ہو، انصاف پہ مبنی نظام موجود ہو اور عدل انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہوں، حقدار کو حق اس کی دہلیز تک ملتا ہو اور مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہو، پھر میرے بھائیوں، پھر کوئی ظالم کسی کے اوپر دست درازی کرنے سے قبل 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں بچ کر کدھر جاؤں گا۔ جرم ہوتا ہی اس وقت ہے، اسباب اس کے یہی ہوتے ہیں کہ جب قانون کی رٹ کمزور پڑ جائے اور پھر جب رٹ کمزور ہوتی ہے تو پھر ظالم اپنے پر نکالتے ہیں اور سفاک درندے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لیے حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سلامتی چاہتے ہو، اگر دنیا میں سلامتی چاہتے ہو، اور دنیا کی کامیاب ترین ریاست ریاست مدینہ تھی جس کے حکمران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس میں سزاؤں کا اطلاق فوری طور پہ ہو جاتا تھا، یہی وجہ ہے آج تقاریر میں، آج ممبروں پر اور آج ہر جگہ پر جب مثال دی جاتی ہے تو ریاست مدینہ کی دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر قانون کی حکمرانی تھی، وہاں پر عدل کی حکمرانی تھی، انصاف کی حکمرانی تھی۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے جہاں پہ اس مالک نے میرے اور آپ کے رزق کا بندوبست کیا ہے، وہیں پہ اس مالک نے میرے اور آپ کے تحفظ کا بھی اہتمام کیا ہے، تحفظ کا اہتمام کیا ہے۔ اور تحفظ ایک طرح سے نہیں ہے، تحفظ کئی اعتبار سے ہے۔ مقاصد شریعہ میں کئی مرتبہ کئی جمعوں میں آپ کے ساتھ عرض کیے ہیں کہ ہماری شریعت میں 5 مقاصد ہیں جس کو مقاصد شریعت، مقاصد دین کہا جاتا ہے۔ اس میں دین کا تحفظ ہے، جان کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے، عزت کا تحفظ ہے اور عقل کا تحفظ ہے۔ یہ 5 تحفظ کو یقینی بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب یہ 5 چیزیں عوام کو، پبلک کو ان کی دہلیز تک نہیں ملتی تو پھر عوام میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنی تحفظ اور اپنی حفاظت خود کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنا حق خود لینے کی خاطر اس سلوگن کو بپا کر کے پھر ریاستی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ مواقع پھر بنتے ہیں، ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے، ہمیں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے، ہمیں ریاستی رٹ کو قائم کرنا ہے، عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ معاشرہ جس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ وہاں پہ طاقتور کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں پہ قربتیں نہیں بڑھائی جاتی، نہ قربتوں اور قرابت داروں یا تعلق داروں کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے تو عدل و انصاف کی بنا پہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم کو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، کہاں کھڑے ہونا ہے؟ کن کا ساتھ دینا ہے؟ ہمارا ساتھ، ہمارا تعاون انصاف قائم کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا تعاون، ہمارا مکمل ساج، ہمارا ساتھ انصاف قائم کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ظلم اور جبر کا ساتھ نہیں دینا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی کو کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ میرا بھائی کمزور ہے، ناتواں ہے، اس کی مدد کروں، مظلوم ہے، لیکن ظالم کی میں مدد کیسے کروں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا تیری اس کی مدد ہوگی، اس کو ظلم سے روکو کہ تیری عادت تو اس طرف جا رہا ہے کہ جو تو نے عادات اپنائی ہیں تو سیدھا جہنم کی طرف جائے گا، لہذا میں مومن بھائی تیری مدد کرتا ہوں کہ تو اپنی اس عادت کو چھوڑ کے تقوی والا رستہ اختیار کر لے، دنیا کی آزمائش سے بھی بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا۔ یہ اس کی مدد ہوگی ظالم کی، جو آپ اس کو وہاں سے اس سے بچا کر اس کو جنت کا حقدار بنائیں گے۔ اور پھر اس بات کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین ہی ایسا دین ہے جو سلامتی کی طرف بلاتا ہے، جو امن کا داعی ہے، جس میں فیصلے عدل کی بنا پہ ہوتے ہیں، اور قرآن ہی کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کوئی جج ہو، کوئی جسٹس ہو، کوئی منصف ہو، کوئی یو سی کونسل میں بیٹھا ہو، کوئی سول کورٹ میں بیٹھا ہو، کوئی سیشن کورٹ میں بیٹھا ہو، کوئی ہائی کورٹ میں بیٹھا ہو یا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہو، اور یہی وہ بات ہے، یہی وہ آیت ہے جو آج ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لوگوں میں اعدلوا هو اقرب للتقوی لکھا ہے، اسی آیت کا حصہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہارے دل پہ اس حاوی نہ ہو جائے کہ یہ تو بندہ میرا دشمن ہے، چاہے حق کس کا بنتا ہے فیصلہ اس کے حق میں نہیں کروں گا، یہ میری برادری کا نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کا نہیں ہے، یہ میری سیاسی پارٹی کا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، عدل کی بنا پہ فیصلہ ہوگا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، تمہارا ساتھ کدھر ہونا چاہیے؟ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو انصاف کی گواہی دے اس کا ساتھ دے دو، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے خلاف بھی بات پڑتی ہے تب بھی عدل قائم ہونا چاہیے، وہاں پہ اپنی سیاسی وابستگی، قبائلی وابستگی، مسلکی وابستگی، علاقائی وابستگی، برادری، قبیلہ یہ نہ اڑے آ جائے، یہ گواہی دینا پڑے اپنے خلاف دے دو، شریعت کا اصول ہے۔ والدین کے خلاف جاتی ہے جائے، تم نے شریعت کو اسٹیبلش کرنا ہے، برادریزم اسٹیبلش نہیں کرنا، تم نے سیاسی پارٹی کو مضبوط نہیں کرنا، تم نے شریعت کو مضبوط کرنا ہے، شریعت کے قانون کو مضبوط کرنا ہے۔ تم حضرات ان باتوں کو سمجھیے۔ اور پھر اسلام میرے بھائیوں، ہمارا دین ایسا دین ہے جو ہمیں ناانصافی کی دلدل سے نکالتا ہے، ظلم اور جبر سے نکالتا ہے، اور قرآن خود کہتا ہے
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا دوست ہے اور اللہ اپنے دوستوں سے کیا کرواتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو ظلم سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ظلم، جبر، ناانصافی سے نکال کر اللہ تعالیٰ عدل کے نظام کی طرف لے کے آتے ہیں، انصاف کے نظام کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دارالسلام کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے جس کی یہ واضح تعلیمات ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بات میرے بھائیوں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہر لحاظ سے ہمارے کیے گئے کاموں سے واقف ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں موجود ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان رات کی تاریکی میں چاہے برائیاں کرے، جس وقت بھی برائی کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت کرنا چاہے، کیا وہ اللہ رب العالمین سے مخفی ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ حدیث مبارکہ سنیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لا اعلمن اقواما یأتون یوم القیامہ کامثال جبال تہامۃ بیضا فیجعلها اللہ ہباء منثورا۔ فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے روز تہامہ پہاڑ، جو سفید پہاڑ، ایک بڑا پہاڑ ہے، اس وزن کی اتنی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے، آپ تصور کریں پہاڑ کتنا بڑا اور نیکیاں انسان کی کتنی بڑی، لیکن اڑ کے رہ جائیں گی، اس نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تصور کریں سارا دن مزدوری کرے، شام کو مالک کہے تجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک انسان ساری زندگی نمازیں پڑھ کے جائے، روزے رکھ کے جائے، حج کر کے جائے، عمرے کر کے جائے، صدقہ و خیرات کر کے جائے، لوگوں کے ساتھ بھلا کر کے جائے، اور ساتھ جب اللہ کے پاس ان نیکیوں کو لے کر پہنچے پتہ لگے میری نیکیاں تو سارے اڑ کے رہ گئی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تصور کرو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، کدھر جائے گا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ہمارے لیے کچھ صفات بیان کریں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا عمل ہوگا؟ وجلہم لنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے واضح کریں کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، جس طرح کی سکن کا کلر تمہارا ہے ان کا بھی اسی طرح ہے، تمہارے ہی بھائی ہے، تمہاری ہی نسلوں سے ہے، تمہارے ہی عزیز ہوں گے سارے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو وہ بھی اسی طرح قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو۔ ولیکن فرق کیا ہے؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بنا پر ساری کی ساری نیکیاں اڑ کر رہ جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مالک سے کیسے بچیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب الگ ہوتے ہیں
انتہکوہا حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور قرآن سنیے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ الا انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں۔ کیا چھپ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح رات کو لپیٹ لیتے ہیں، وہ اللہ ان کے چھپے اعمال کو بھی جانتا ہے، ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے۔ انسان کدھر پھرتا ہے کہ میں بدترین سے بدترین عمل کر لوں، میں رات کے اندھیرے میں کسی سے برائی کر لوں۔ یہ واقعہ جو ابھی جس کا آپ میڈیا پہ چرچا سن رہے ہیں، وہ اسی تناظر میں ہی ان بدکاروں نے، ان سفاک درندوں نے اس خاتون کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، جو زیادتی اس کے ساتھ کی ہے، یہی تصور کیا ہے۔ ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو وہ مالک کہتا ہے الا حین یستغشون ثیابہم، او لوگوں کدھر پھر رہے ہو؟ تم راتوں کو جب کپڑے لپیٹ لپوٹ کر اپنے آپ کو اندر چھپا لیتے ہو، وہ مالک تب تمہارے سینوں کو بھی جانتا ہے، تم تو ظاہری اعمال کر کے پھنس گئے ہو۔ پھر حالات ایسے بنتے ہیں، پھر مجرم سامنے آتے ہیں، پھر مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اسلامی معاشرہ، یہ مملکت پاکستان، جس میں ہر شخص کو 5 ضمانتیں حاصل ہیں: دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، عقل کا تحفظ۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ ایک ایک کر کے سنتے جائیں۔ پہلی بات ہے دین کا تحفظ۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو تو ناپسند لگے گا ہی لگے گا۔ اسلام کی ترقی انہیں ناپسند آئے گی، جہالت آڑے آئے گی، ارتداد آڑے آئے گا، بغاوتیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دین کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی صورت میں جب کوئی شخص اس سے بغاوت کرتا ہے تو شریعت میں مرتد کی سزا موجود ہے۔ یہ پہلی بات۔ ہماری مقاصد شریعت میں دوسرا مقصد جان کا تحفظ۔ جان کا تحفظ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے لیے قتل میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ ساتھ ذہن میں رکھیے دوسری آیت بھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ شریعت نے دونوں پہلو بتایا، ان تعفو اقرب للتقوی، معاف کر دو گے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر زندگی کی ورتھ منوانا چاہتے ہو، قدر و قیمت منوانا چاہتے ہو،
تو پھر قصاص لیا کرو تاکہ اگلے بندے کو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے وقت اس کو احساس ہو کہ میرے سے قصاص بھی لیا جائے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میرے بھائیوں، بلکہ اسی کو ہی پہلے وضاحت کر لیتے ہیں۔ اب کوئی شخص آ کے ریاست میں بدامنی پھیلاتا ہے، ریاست میں آ کر بدامنی پھیلائے، دہشت گردی پھیلائے، تو شریعت میں اس کی بھی سزا موجود ہے۔ آپ پہلے آیت سنیں، جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ہم نے بات کی جان کا تحفظ، دوسرا مقصد مقاصد شریعت میں دوسرا کیا ہے؟ جان کا تحفظ۔ اور وہ تحفظ کیسے ہے؟ شریعت کہتی ہے من یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، نمبر 1 فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے، وہ جہنم سے نکلے گا نہیں۔ یہ ہے قاتل کی سزا۔ شریعت نے جان کی قیمت دیکھیں کتنی رکھی ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، شریعت نے عزت اور نسب کا بھی تحفظ کیا ہے۔ قرآن سنیے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بدکار مرد ہو، بدکار عورت ہو، جو آپس میں باہمی رضامندی سے بدکاری کریں، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کنوارے لوگ 100 کوڑے لگاؤ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، سورہ نور کی آیت ہے۔ شفقت نہیں کرنی، ترس نہیں کھانا، اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ اور آج آپ کو ایسے لوگ بھی دنیا میں نام نہاد دانشور نظر آئیں گے جو کہتے ہیں سامنے سزا نہیں ہونی چاہیے، اور بھائی قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نسب کا تحفظ ہے تاکہ پیدا ہونے والی اولاد اس کو ساری زندگی کوئی تانے نہ مارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نسب کا تحفظ کرنے کے لیے سزا رکھی ہے۔ کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزائیں دو تو مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو، ان کے سامنے سزا دو، تاکہ پتہ لگ سکے کہ جو شخص شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے اس کی سزا یوں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے قانون دانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ان کو پتہ لگے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ درندگی نہیں ہے، یہ صفاقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت نے ہماری عزت کا تحفظ کیا ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں میرے محترم بھائیوں۔ چوتھی بات، مال کا تحفظ۔ قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ بدلہ ہوگا جو کرتوت کیے ہیں اس کا، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ کاٹنا مقصد نہیں، دنیا کو پتہ لگے جو لوگوں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، ناجائز حق دباتا ہے، اس کی سزا یہ ہوتی ہے اب حق مارے، کوئی چوری کرے، ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرے، اس طرح چوری کر کے تو اس کا ہاتھ کاٹنا یہ شریعت نے بتایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تو یہ کیس آیا تھا نا، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کا، فاطمہ نامی عورت کا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اللہ کے رسول کے پاس جا کے سفارش اسامہ بن زید سے کرواتے ہیں، آپ کا ذرا لاڈلا سا بچہ ہے، چلیں مان لیں گے آپ۔ تو آپ نے فرمایا تشفعون فی حد من حدود اللہ، او اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، اس میں سفارش کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، تمہارے سے پہلے لوگ بھی اسی لیے تباہ ہوئے۔ اذا سرق فیہم الشریف، جب کوئی بڑے خاندان والا چوری کرتا تھا ترکوہ، اس کو چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، کمزور شخص چوری کرتا تھا اقاموا علیہ حدًا، اس کے اوپر حد لگا دیتے تھے۔ اور تم بنی مخزوم کی عورت کی بات کرتے ہو، آج لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نظام عدل ہوتا ہے، یہ انصاف کا نظام ہے میرے بھائیوں، یہ ہے مال کا تحفظ۔ قرآن کریم میں اس سے بھی ایک سخت سزا بتائی ہے جو دہشت گرد کی سزا ہے، جو آج موٹر وے پر ہونے والے دہشت گرد کو ملنی چاہیے، جس نے امن تباہ کیا، سکون تباہ کیا، خاتون اور اس کو بچوں کو ہراساں کیا، اور ریاست کی پاکستان کی رٹ کو چیلنج کیا۔ قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ریاست میں سب سے اہم چیز اس کی رٹ کو قائم کرنا، امن قائم کرنا ہوتا ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ بات سنیے، شریعت میں اتنی سخت سزا کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے جتنی سخت یہ سزا ہے۔ اور یہ بات دھیان سے سنیے، آج کسی بھی دہشت گرد کو یہ سزا دی جائے، شاید دہشت گرد جب بھی ہمارے پاکستان کا، اس ارض پاک کا امن تباہ کرنے لگے، 100 مرتبہ سوچے گا کہ میرے ساتھ یہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان کے کارندے کوئی لیجسلیٹرز کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں جو ان سزاؤں کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے، آپ کی ریاست کے امن کو خطرے پہ لے کے آتا ہے، چیلنج کرتا ہے، ان یقتلوا، باب تفعیل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قتل کرو اس کو۔ یہ ایسا ہی نہیں گولی ماری مار دیا، پھانسی دی، پھٹا کھینچا مار دیا، قتل یقتل تقتیل، بتدریج قتل کرو، اس کا اتارو انگلی، اس کا اتارو ہاتھ، اس کا ایک ایک کر کے عضو کاٹو، دنیا کو پتہ لگے جو ریاست کا امن تباہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ حال ہوا کرتا ہے۔ یہ ارض پاک پاکستان، یہ اس وقت میرے بھائیوں امن والی ہوگی جب اس طرح کے دہشت گرد، اس طرح کے امن کو تباہ کرنے والے، معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے،
کبھی کوئی زیادتی کا کیس، کبھی موٹر وے پہ زیادتی کا کیس، کبھی راجن پور میں کیس، کبھی قصور میں کیس، کبھی کدھر کیس، یہ آئے دن پڑھ پڑھ کے ہماری آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ اللہ کریم ہماری ریاست کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ حضرات سزائیں سنیں، یقتلو، انہیں اس طرح کر کے قتل کرو۔ جا کے کسی لغت والے سے پوچھیں کہ ترجمہ صحیح کیا ہے، قتلو، اس کو قتل یقتل تقتیل، درب یدرب تدریب، درج یدرج تدریج، بتدریج قتل کرو اس کو۔ جب ان صفاقوں کے ساتھ یہ حال ہوگا دنیا دیکھے گی، اور قرآن نے کیا کہا، لوگوں کے سامنے یہ سزا دو۔ ابھی آیت سنیے نا سورہ نور کی، پھر آگے سنیے، او یصلبوا، اس کو سولی لٹکا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹو، ادھر والا ہاتھ کاٹو، ادھر والا پاؤں کاٹو۔ یہ کراس ملٹیپلیکیشن جنہوں نے میتھ میں پڑھی ہے نا ان کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ اور ادھر والا ہاتھ دایاں پاؤں، اس طرح کر کے کراس میں کاٹو، تاکہ دنیا کو پتہ لگے جو ریاست کے ساتھ کھیلتا ہے، ریاستی امن کے ساتھ کھیلتا ہے، ارض پاکستان ارض پاک کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ اور پھر او ينفوا من الارض، زمین سے جلا وطن کر دو۔ یہ وقت کا جج اور قاضی کوئی بھی فیصلہ کر دے، یہ اس کے دائرہ کار میں ہوتا ہے، جرم کی نوعیت کو دیکھ کر۔ بعض نا محلے میں بدماش نئے نئے بنتے نظر آتے ہیں کہ باہر سے ایک پسٹل سا لیا ہے، چوک میں آ کے فائرنگ کر دی، محلے میں بدماش مشہور ہوں ذرا، تو ایسے کا علاج فوری طور پہ یہ ہے کہ اس کے ذرا وہ اتنی سزائیں بتائی ہیں نا، وہ جج کہے اس کو ذرا 2 مہینے اندر دو کہ اس کے 100 جوتے مارو روزانہ، اس کا دماغ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ قاضی کوئی بھی فیصلہ کر دیں۔ ایسے بدماش آپ کو ہر یونین کونسل میں مل جائیں گے، باعث الافکار صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ایسے بدماش ہمیں آئے دن ملتے رہتے ہیں جنہیں بدماشی کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جو اتنے بڑے دندے ہوں، اتنے بڑے صفاق ہوں، ان کے ساتھ میرے بھائیوں یہ حال کرنا ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کی مثال دیتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح بخاری میں اس حدیث کو لے کے آئے۔ عقل اور ارینا، یہ دھیان سے توجہ سے بات سنیں، عقل اور ارینا 2 قبیلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے، ظاہراً اسلام قبول کیا، آپ نے آپ کے ساتھ رہے، مدینہ میں آب و ہوا موافق نہیں ان کے آئی، آپ نے ان کو حرہ نامی جگہ پہ مدینہ کے اطراف میں بھیج دیا۔ حرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ سنگریلے نوخیز پتھر ہوتے ہیں، نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، نوکیلے، نہ آپ اس پہ پاؤں رکھ کے چل سکتے ہیں، نہ جانور چل سکتا ہے، اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں، اس کو حرہ نامی جگہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ بھیج دیا کہ جاؤ، وہاں پہ اونٹ ہیں، ان کے دودھ وغیرہ پیو، جاؤ جا کے آپ کے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اس کا روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک چرواہا تھا، کسی میں زیادہ بھی تعداد ہے، انہوں نے چرواہے کو مارا، اس کی آنکھ میں گرم سلائیاں پھیری، چرواہے کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، اس کو قتل کیا، دھوپ میں اس کو تڑپا تڑپا کے قتل کیا اور جانور لے کر فرار ہو گئے۔ یہ انہوں نے جرم کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ریاست کے لیے ایک چیلنج تھا۔ آپ نے ابھی سزا کیا سنی، ان یقتلوا، کیسے قتل کرنا ہے، بتدریج قتل کرنا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، یہ جو اس طرح کے درندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ حال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو پرسو کیا، بندے مل گئے، آپ نے اسی طرح ہی جس طرح ان کو مدینہ کے اطراف میں بھیجا تھا، آپ نے حرہ جگہ پہ ان کو پھینک کر ان کی آنکھوں میں اسی طرح ہی سلائیاں پھروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں اور ان کو دھوپ میں باندھ کر چھوڑ دیا، تڑپتے رہے، پیاس سے بلکتے رہے، اسی طرح ہی وہ مرے ہیں۔ سزا ان کو یہ دی اس وجہ سے کہ تم نے میری ریاست مدینہ کا امن تباہ کیا ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی جو آپ نے ابھی سنی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کریں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کریں، انہیں قتل کر دیا جائے، اور قتل اس طرح کریں، بتدریج قتل کریں، تڑپ تڑپ کے وہ مریں، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے جلا وطن کیا جائے۔
میرے محترم بھائیوں، جب اس طرح کی سزائیں ملیں گی انشاءاللہ ہمارا ملک ایسے درندوں سے پاک ہوگا، یہ ارض پاک کو امن نصیب ہوگا، راحت نصیب ہوگی، آرام نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہماری ریاست کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اللہ کریم ایسے جنسی درندوں سے اور ریاستی درندوں سے اللہ کریم ہماری اس ریاست کو محفوظ فرمائے، جو کسی بھی طرح ہماری ریاست کا امن تباہ کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔